نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ عیبدار جانوروں کی قربانی نہ کرو، اس سے منع فرمایا۔ یہ خاص عبادت ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے خاص عبادت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، اللہ کے یہاں کچھ نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ اللہ تو آپ کا اخلاص دیکھتے ہیں، آپ کی للہیت دیکھتے ہیں، آپ کے عمل کا جذبہ دیکھتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اب کون کون سا عیب ایسا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہو سکتی، اور کون سا عیب ایسا ہے جس کے ہوتے ہوئے قربانی ہو سکتی ہے؟ اب اس کو سمجھیں، اس کے بعد بات مکمل ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہم اگر جانور کو آسانی سے سمجھیں تو اس کے سب سے پہلے یہ حصہ آتا ہے، سر لیتے ہیں۔ سر کے اوپر کیا ہوتا ہے حضرت؟ سینگ ہوتے ہیں۔ سینگ کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، اگر کسی جانور کا پیدائشی سینگ ہے ہی نہیں، پیدائشی طور پہ سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست ہے۔ سینگ کے مسئلے میں شریعت نے تھوڑا سہولت رکھی ہے۔ اگر کسی جانور کا سینگ تو تھا پیدائشی طور پر لیکن ٹوٹ گیا، نصف ٹوٹا، تیسرا حصہ ٹوٹا، آدھا ٹوٹا ہے، پورا ٹوٹا، اس کی قربانی بھی درست ہے۔ ہاں، سینگ کے معاملے میں ایک شکل ایسی ہے جس میں قربانی درست نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر سینگ ایسا جڑ سے ٹوٹا ہو کہ جس میں اس جانور کا مغز بھی اور دماغ بھی اوپر سے نظر آ رہا ہے، اب یہ وہ عیب ہے، اس بنیاد پر قربانی درست۔ سمجھ میں آ گیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ سینگ کے مسئلے میں اگر سینگ پیدائشی نہیں ہے تب بھی قربانی درست ہے۔ اگر تھا لیکن بعد میں ٹوٹ گیا، آدھا ٹوٹا ہو، جتنا بھی ٹوٹا ہو پورا ہی ٹوٹ گیا، تب بھی قربانی درست ہے۔ ہاں، ایک شکل میں سینگ کے ٹوٹنے میں قربانی درست نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سینگ اتنا جڑ سے ٹوٹا ہو کہ دماغ بھی نظر آ رہا ہے، مغز زخم ہے، تو اب اس کی قربانی درست۔ سینگ کے مسئلے میں تھوڑی سی سہولت شریعت نے رکھی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد سینگ کے پاس میں اس کا ہمسایہ کون سا ہے؟ کان۔ کان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کان کا یہ حکم ہے کہ اگر جانور کا کان جو ہے، اس کی لمبائی کا آپ اندازہ لگاؤ کتنا ہے، اگر اس کا تیسرا حصہ اس سے کم یا کم از کم تیسرے حصے تک کٹا ہے، 2 حصے سلامت موجود ہیں، تو اس کی قربانی کیا ہے؟ درست ہے۔ لیکن اگر تیسرے حصے سے کچھ زائد ہو گیا تو اب اس کی قربانی درست نہیں۔ مثلا ایک جانور ہے، اس کا کان ہم مان لیتے 3 انچ ہے، تو ہر انچ ایک حصہ ہے، 3 حصے ہو گئے۔ اگر اس کا ایک حصہ یعنی 1 انچ کٹ گیا یا اس سے کم کٹا تو قربانی درست ہے۔ لیکن اگر 1 انچ کے علاوہ تھوڑا بھی دوسری انچ کی طرف چلا گیا تو اس کی قربانی درست، تیسرے حصے تک تو گنجائش ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے کان کا کٹنا، ایک ہوتا ہے کان کا چرنا، اس میں فرق ہے۔ یہ انگلی ہے، اس کو یہاں سے کاٹ دیں تو ختم ہو جائے گی، اس کو کاٹنا کہیں گے۔ یہ موجود ہے، اس کو بلیڈ سے ایسے کر دیں، بیچ میں 2 حصے ہو جائیں گے، لیکن انگلی موجود ہے۔ یہ چر تو گئی لیکن کٹی نہیں ہے، موجود ہے۔ کچھ جانور ہوتے ہیں جن کا کان اس طرح لمبائی میں کٹ جاتا ہے، الگ ہو گیا، اس کو کٹنا کہیں گے۔ اس میں مسئلہ ہے کہ تہائی تیسرے حصے سے کم ہے تو قربانی درست ہے، تیسرے حصے سے اوپر چلا گیا تو قربانی درست۔ ہمارے یہاں بہت سے جانور جاتے ہیں، تار میں کہیں گھستے ہیں تو کان چر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سے 2 حصے ہو جاتے ہیں، یا بالکل ریزر کی طرح کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، بلیڈ کی طرح، لیکن کان دونوں کے حصے موجود ہوتے ہیں، دونوں حصے چر جاتا ہے، کٹتا نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ اگر چرا ہوا ہو، چاہے تیسرا حصہ بھی کیوں نہ ہو جائے، تو اس کی قربانی درست ہے، کیونکہ کان موجود ہے۔ کان کیا ہے؟ موجود ہے، کٹنے کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب اسی کے ساتھ ایک جدید مسئلہ جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ آج کل بہت سارے جانوروں کو نشان زد کرتے ہیں، کبھی ویٹرنری والے یا کبھی کوئی اور بندہ نشان کے طور پر اپنے جانور کو کچھ، کبھی یہاں دبا لگاتا ہے، کوئی ٹکٹ لگاتا ہے، کہیں تھوڑا سا جلا لیتا ہے۔ کیا اس طرح کا نشان جو اس سے پڑتا ہے یہ بھی عیب ہے؟ قربانی ہوگی یا نہیں؟ اگر اس سے اچھا جانور آپ کو ملتا ہے بغیر نشان والا تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس طرح کا جو نشان ہے یہ عیب شمار نہیں ہوتا، اس سے ہوتے ہوئے قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو 2 مسئلے آگے، ایک سینگ کا، نمبر 2 کان کا۔ تیسرا مسئلہ ہے ان کے ساتھ میں پڑوس میں کون سی چیز ہے؟ جانور کی آنکھیں۔ اگر کوئی جانور بالکل کانا ہو، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ بالکل اندھا ہو، اس کی بھی درست نہیں ہے۔ اندھا اور کانا سمجھتے ہیں آپ فرق کیا ہے؟ کوشر پیٹ آنکھ جیسا اون، داغو کون، ان میں فرق ہے۔ کانا شاید کشمیری میں اسی کو کہتے ہیں کون جس کی آنکھ ہے ہی نہیں، پھٹ گئی ہے، اور اندھا اس کو کہتے ہیں آنکھ تو موجود ہے لیکن لائٹ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اندھا اور کانا میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اگر جانور کی دونوں آنکھیں ہی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر آنکھیں تو ہیں لیکن دونوں میں لائٹ ہی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آنکھ میں لائٹ ہے، ایک میں نہیں ہے،
تو اب دیکھنا ہے کہ دوسری آنکھ میں کتنی لائٹ کم ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ یہ ہے مسئلہ نازک کہ جانور، شریعت نے پہلے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر اس کی ایک آنکھ سلامت ہے اور دوسری آنکھ کی روشنی کیا ہے، کم ہے، تو آپ دیکھو دوسری آنکھ کی لائٹ اگر 2 حصے موجود ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کل لائٹ 3 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے موجود ہے، ایک حصہ ختم ہے، تب تو قربانی درست ہے۔ ایک حصے سے زیادہ موجود نہیں ہے تو قربانی درست۔ لیکن اب عوام کے لیے مسئلہ ہے کون چیک کرے کتنے حصے موجود ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اللہ جزائے خیر دے امت کے ماہرین اور فقہا کو، انہوں نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے ہدایہ، جو ہماری اسلامی فقہ کی معتبر کتاب ہے، 80 ولیومز جلدوں کے اندر لکھی گئی تھی، پھر اس کو اور مختصر کیا گیا، اب 4 جلدوں میں مدارس اسلامی میں پڑھائی جاتی ہے، اسلامی قانون کی کتاب ہے، بہت شاندار۔ اس میں اس کی وضاحت لکھی ہوئی ہے کہ اب اگر کسی جانور کی لائٹ کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو کتنی ہے کتنی نہیں، تو کیسے پرکھو گے؟ تو علماء نے لکھا ہے آپ ایسا کرو، ایک جانور کی ایک آنکھ سلامت ہے، دوسری آنکھ سلامت نہیں ہے، یعنی اس کے لائٹ پوری صحیح نہیں ہے، اب کیسے پرکھو گے؟ تو فرمایا اس جانور کی جس کی ایک آنکھ میں لائٹ کے اندر کمی ہے، اس آنکھ پر پٹی وغیرہ کچھ باندھ دو، ٹھیک ہے، اس کو بند کر دیا، پھر اس کو کسی کھلے میدان میں لے جاؤ، روشنی اچھی ہے، پھر اس کو کسی ایک جگہ باندھ دو، اور اس کے سیدھ میں ڈائریکشن میں آگے جا کر کے مالک، ایک بندہ یہاں بیٹھے ایک آگے جائے، کوئی پسندیدہ چیز، وہ چیز جو یہ جانور پسند کرتا ہے، گھاس وغیرہ، وہ لے کر کے دور سے آئے۔ اب یہ جانور دیکھو کتنے فاصلے پر اس کو نظر آ جائے گا، اور یہ محسوس کرے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کو نظر آ گیا اور یہ گھاس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جہاں پہ آپ کو یہ احساس ہوگا اس بندے کو، اس کا مطلب اتنا دور اس کی آنکھ صحیح آنکھ دیکھتی ہے، تو یا اس کی جگہ سے اس جگہ پر وہ بندہ فوراً اشارہ اس کو کر دے، دوسرا وہاں پہ نشان ڈال دے زمین پر، تو یہاں سے مان لیتے ہیں صحیح آنکھ سے اس نے گھاس لے کر بندہ وہاں سے آیا، پہلے تو دور سے مت نظر آتا ہے، ہمیں بھی ایسے ہوتا ہے، بہت دور سے بندہ آ رہا ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی ہم انسان کو جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں، قریب آتا ہے تو انسان ہوتا ہے، ایسے ہی اب دور سے گھاس سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے، اس جانور نے جو غور سے دیکھا، اس کو جو ہی گھاس پہ نظر پڑی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے منہ کیسے کرنا شروع کر دیا، اس کا مطلب اب فرمایا یہاں سے وہاں تک آپ نشان ڈالو، اس جگہ نشان ڈالو، پھر دیکھو ناپو اس پوری زمین کو کتنا فاصلہ ہے، مان لیتے ہیں 30 فٹ کے فاصلے پر اس کی صحیح آنکھ نے گھاس کو پرکھا یا چیز کو پرکھا، اس کا مطلب ایک جانور کی صحیح آنکھ 30 فٹ یا اتنے 30 فٹ پر کیا دیکھتی ہے، کیچ کرتی ہے چیز کو، اس کا مطلب اس کی صحیح آنکھ 30 فٹ دیکھتی ہے۔ اب اس کے بعد علماء فرماتے ہیں ہمیں چیک کرنا اس آنکھ کو جس کے اندر لائٹ کم ہے، فرمایا کہ اب اس کی صحیح آنکھ پر پٹی رکھ دو، کیا کر دو، اب اس آنکھ کو بند کرو، اب جس آنکھ کے اندر تھوڑا کمی ہے، کم دیکھتا ہے، اس کو کھلا چھوڑو، اب اسی طرح اس کو اپنی اسی جگہ رکھو، دوسرا بندہ دور جائے اور وہ اسی گھاس وغیرہ کسی چیز کو لے کر کے آئے، دیکھو کتنے فاصلے پر اس کو نظر آئے گا اور یہ اظہار کرے گا، جہاں اس کو نظر آ جائے اس کا مطلب اس کی آنکھ وہاں تک کیچ کرتی ہے، وہاں پر زمین پہ نشان ڈالو۔ اب دیکھو زمین پہ 2 نشان آ گئے، صحیح آنکھ والا 30 فٹ کے فاصلے پر ہے اور خراب یا کم لائٹ والی آنکھ کا نشان 10 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ اب ان دونوں کو دیکھو، 30 فٹ اور 10 فٹ، تو کتنے فٹ کم ہے؟ گویا 10 فٹ تک تو آنکھ دیکھتی ہے، 20 فٹ نہیں دیکھتی، گویا آنکھ کے اندر جو 30 فٹ کو لائٹ ہونی چاہیے تھی، ایک حصہ لائٹ موجود ہے، 2 حصے ختم ہے، گویا کم موجود ہے، زیادہ ختم ہے، اس کی قربانی درست۔ اور اگر ایسا ہوگا کہ 30 میں سے 20 کے علاوہ اس نے دیکھ لیا، 20 کے بعد کچھ 5-7 اتنا فٹ فاصلہ رہتا ہے، اس کا مطلب تیسرا حصہ سے کم اس کی لائٹ خراب ہے، تو فرمایا اب اس کی قربانی کیا ہے، درست ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سب سو ہی رہے ہیں تو کون سمجھے گا؟ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے آنکھ کے بعد جانور کا آتا ہے، وہ ہے اس کے دانت۔ بہت سے جانوروں کے دانت جھڑ جاتے ہیں، اگر جانور کے دانت کچھ ایک گر گئے لیکن چباتا اچھی طرح ہے تو اس کی قربانی درست ہے، یا اگر آدھے کے قریب بھی گر گئے لیکن جانور اچھی طرح چباتا ہے، چبانے کھانے میں اس کو کوئی دقت ہوتی، اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن اگر جانور کے اتنے دانت گر گئے کہ اب اس کے لیے چبانا اور کھانا مشکل ہوتا ہے، اب اس طرح کے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں تو جانور کی اہم چیز آتی ہے دم، لاسٹ پہ کیا آتی ہے حضرت؟ دم اگر کٹی ہو تو کتنا کٹا ہو تو قربانی نہیں، فرمایا دم کے 3 حصے کرو آپ، تیسرا حصہ یا اس سے کم اگر کٹا ہے، 2 حصے موجود ہے تو قربانی درست ہے، اور اگر تیسرے حصے سے زیادہ دم کٹی ہو تو قربانی درست نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد جو مؤنث ہوتی ہے، گائے ہے وغیرہ، بکری، اس کے تھن ہوتے ہیں،
اس کے تھن بھی کبھی کٹ جاتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جس جانور کے 4 تھن ہیں، کتنے ہیں؟ اس کے 4 میں سے اگر 2 خراب ہو گئے، 2 کٹ گئے، 2 کا دودھ اب نہیں اترتا، تو یہ عیب دار ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ ہاں اگر 4 میں سے 3 سلامت ہوں، 1 سوکھ گیا، دودھ نہیں اترتا ہے، تھوڑا سا زخم لگا ہوا ہے، تو اس کی قربانی کیا ہے؟ درست ہے۔ بکری جس کے اندر 2 تھن ہوتے ہیں، اس کا اگر 1 تھن بھی سوکھ گیا یا کٹ گیا تو قربانی درست نہیں ہے۔ یہ وہ موٹے موٹے عیب ہیں جو جانور کے اندر ہیں، اس طرح کے ہیں تو قربانی درست نہیں ہے، اس انداز کے ہیں تو قربانی درست ہے۔ تو جانوروں کو کے اندر اس طرح کے عیبوں سے سلامت ہونا ضروری ہے قربانی کے جانور۔ ہاں عیب میں ایک مسئلہ اور ہے کہ کبھی تو جانور سلامت ہوتا ہے، ذبح کرنے کے لیے جب لٹاتے ہیں تو گرانے میں کوئی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت کوئی عیب، آنکھ باہر آ جاتی ہے، اس وقت کے عیب کا اعتبار نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟